شکنیان زندہ باد، ہر دم پر ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہیں تارک قرآن ہو کر۔ الحمدللہ آج 17 رمضان المبارک شروع ہو گئی ہے، یوم بدر مسلمانوں کے لیے ایک مبارک مہینہ بھی ہے، اور یہ ایک مبارک تاریخ بھی ہے جس میں غزوہ بدر ہوئی تھی، پہلی جنگ، پہلا غزوہ کفار کے خلاف، جس میں اس امت کا ابو جہل مارا گیا، فرعون مارا گیا، حضور کے دور کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل۔ آج جو اس دور میں قرآن کو روکنا چاہتے تھے خود مٹ گئے، جو قرآن والوں کو روکنا چاہتے تھے خود مٹ گئے۔ اور اس مبارک مہینے میں جو رمضان المبارک ہے، پاکستان بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد اور نظریے کی بنیاد پر جسے روکنا چاہتے تھے وہ روک نہ سکے اور وجود میں آ گیا۔ اور آج ہمارے یہاں ختم قرآن بھی ہو گیا جو خانقاہ میں شروع ہوا تھا، اور اسی کی مناسبت سے آج ہم جمع ہوئے، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس میں شریک ہوئے۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے، اور ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ یاد رکھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، نیکیاں سمیٹنے کا، اور اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خرچ اس مہینے میں ہوتا ہے۔ تو اپنی جیبوں کو بھی ہلکا نہیں چھوڑو، یعنی ہم سارا مہینہ کماتے ہیں یا سال، تو اس میں خرچ کرتے، اور اسی مبارک تاریخ سے آج ہمارے جو سالانہ وظائف بھی ہے جو آج کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کھولے، حالانکہ 17 تاریخ تو ہر دور میں آتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ بسا اوقات ہر سلسلے کو یا کسی نسبت کو ایک شے عطا کی جاتی ہے، یعنی اس تاریخ کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو راز کھولا 17 رمضان المبارک کا، اس میں ہم پورا فیض النور کا وہ دور کرتے، اور پھر 27ویں شب بھی خاص اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عمل جو قرآن کا ہے ہم لوگ کرتے۔ اب راز جب کھولا ہے، یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ بعض لوگ، لیکن بزرگوں کو بھی یا نسبتوں پہ بھی اللہ نے جتنے سلسلے ہیں یہ وہیں کی عطا ہے، یہ جتنے بنے ہیں شغل، اشغال، مدارس یا جو بھی ہے، یہ ان بزرگوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو راز کھولا اس کی برکت سے چل رہا ہے۔ پہلی صورت یاد رکھے کہ کوئی شے جو سنت سے ثابت نہ ہو، بعض لوگ کہیں گے تمہیں سنت نہ ہو، ایک ثابت ہونا الگ چیز ہے اور سنت ہونا الگ چیز ہے۔ ثابت ہے، وہ دلائل ہم اتنے ثابت کر دیں گے کہ ایک عدد کو دوسرے عدد سے، کیونکہ لیکن اس کے لیے اللہ نے کسی کو کس پر کھولا اور کس کو دے گا، زمانے کے حساب سے اس کو دے دے گا۔
تو وہاں کے عادات کے حساب سے 17 رمضان، یعنی یہ ایک عددی طور پہ اس میں ایک راز چھپا ہوا ہے. مہینہ بھی سب سے بابرکت، جنگ بھی سب سے بڑی، شخصیت بھی سب سے بڑی. اور ان کے ساتھ آپ علیہ السلام جن پر ہمارے جان، ہمارے مال، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد قربان، ہمارا جسم کا روح حضور کی ذات پہ قربان ہے، ان کے نام پہ قربان ہے. کیما بھی کر دیں تو تب بھی یہ نام نہ چھوڑیں. ایسی محبت کرنی چاہیے حضور سے. تمہاری حکومت قربان ہوتی ہے کر دو، تمہاری جان قربان ہوتی ہے کر دو، تمہارا مال قربان ہوتا ہے کر دو. تمہاری عزت اور ناموس داؤ پر لگ جائے حضور کے عشق میں، لگا دو. ہر شے قربان ہے، مگر حضور پہ کوئی انگلی اٹھائے یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہم لوگ سہ نہیں سکتے. ایسی محبت آپ کے اندر ہو جائے. تو سب سے بڑی ہستی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور ان کے ساتھی جو بعد الانبیاء سب سے معزز مکرم اصحاب رسول آپ کے ساتھ. کون ہے؟ ابو بکر، پھر کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ، پھر کون ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ، پھر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی. یہ بدری صحابہ ہے. یاد رکھے کہ یزید نام کے ساتھ اس بدری صحابہ میں کافی جو ہے نا، اس میں جو شہید ہوئے اس میں 2-3 کا نام یزید بھی ہے. یہ نہیں کہ صرف اگلے والا پیچھے جا یہ والا یزید. تو نام برا نہیں ہے. تو نام پہلے سے ہے. تعداد کیا ہے؟ 313. کیا ہے جی؟ تعداد کیا ہے؟ 313. یہ ایک خاص چیز ہے. دوسرا کیا ہے؟ 17 تاریخ 1 اور 7. اب آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ 10 اور 7 بنتا ہے. بڑی عجیب سی باتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے. اب راز ہے، پنہا کھولتے ہیں. یہ جو 10 ہے یہ احمد اور محمد کا عدد بنتا ہے. 8 اور 2 کو جمع کیا جائے اکائی کے اندر، یہ جفری ہے تو یہ بنتا ہے 10. اور 313 کا عدد بنتا ہے 7. 17 تاریخ ہو گئی، یعنی 10 اور 7 17 کتنے ہو گئے؟ یعنی حضور بھی ہے اور 313 اصحاب بھی ہے. یعنی جو مہینہ چنا وہ مہینوں کا سردار ہے. اور جو نبی چنا وہ نبیوں کا سردار ہے. اور جو امتی چنے وہ امتیوں کے سردار ہے. یہ اللہ کی طرف سے. اب ہم کچھ بھی نہ کریں تو صرف اس عدد کے حساب سے جب آپ ذکر کر رہے تو اس میں جو حصول اللہ تعالیٰ عطا فرمائے رب کی عطا ہے. اس کے لیے کوئی قید تو نہیں کہ بھائی نہ پڑھا جائے. یہ مجربات میں سے اس مجربات کی دلیلیں دے رہے ہیں. آپ کیا دے رہے؟ تو اس 17 تاریخ کو بھی اس زمین پہ جبرائیل آئے تھے، فرشتوں کے ساتھ آئے تھے، جنگ لڑنے آئے تھے. آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ ادھر ملنے آتے، ادھر لڑنے آتے. اس تاریخ کو کیا آئے تھے؟ جنگ لڑنے آئے تھے. ہم کیا کر رہے؟ شیاطین سے جنگ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کتنے فرشتے آئے تھے بھائی اس زمین پر؟ 3000 5000 کچھ اس طرح کی تعداد.
تو کسی شے میں جب آپ استقامت دکھاتے ہو تو اللہ فرماتے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. جب آپ استقامت پہ کھڑے ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں. وہ انسانوں کے دلوں کو تھامتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تمہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ڈر. ہے نا؟ نہیں تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو تکوینی راز اور رموز میں پوشیدہ ہے. ظاہر بین اس کو جانتا نہیں. ظاہر بین سے یہ چیزیں پنہا ہوتی ہے تو کہتے ہو نہیں ہے نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر شے جو کرتے ہیں تو پورے اس وقت تو کیا آتے جی فرشتے آئے تھے. کون سے فرشتے آئے تھے؟ لڑنے والے. تو راز بھی اللہ نے کھولا لڑنے والوں پر. کن سے؟ جو شیطانوں سے لڑتے ہیں. ابلیس بھی اس جنگ میں شریک تھا. بسا اوقات ہم نے بہت سی چیزیں نوٹ کی ہے میں نے تاریخ اور کتاب. ایک شے جس سے سب غافل رہے وہ کیا ہے جی؟ نہ انہوں نے شیاطین کا تصرف مانا نہ جادو کا اثر مانا. کہ یہ بھی کیا انسان کی شکل میں وہاں موجود ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں کہ پروپیگنڈا پھیلانے میں شیاطین جتنے طاقت رکھتے ہیں انسانوں میں وہ پاور نہیں ہے. پچھلے زمانے میں جب یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی تو کون سے آتا تھا؟ آج آپ مثال کے طور پہ دیکھ لیں کسی کے قابو میں جن آ جائے یا جن کسی کے پاس آ جائے تو سیکنڈوں میں ایک چیز کہاں دی ہے واپس یہاں آ جاتی تھی. تو کیا یہ صرف اس دور کے ساتھ ساتھ ہے یا یہ چلا آ رہا ہے؟ اہل علم یا کسی بھی طبقے پر جا کے اپنا اثر رسوخ قائم کر کے اس کے ذہنوں پر اپنا مسلط ہو کر کے اپنی مرضی کا کام کروانا، جنات اس میں ماہر ہیں. شیاطین کو یہ پاور حاصل ہے، یہ طاقت ہے. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں سامری ایک شخص تھا. سامری اکیلا ہے، نبی ہے. ادھر جب فرعون سے جنگ ہو رہی تھی اب ذرا اس طرف چلے جاؤ، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا اللہ کی مدد ساتھ ہے اور معاوضہ اللہ نے آپ کو تھا. سامنے کون ہے؟ جادوگر. اب دیکھو نبی کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ جادوگر کھڑا ہے. حضور نے فرمایا جو میری امت جو بنی اسرائیل میں ہو میری امت میں بھی ہوگا. جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا ہے وہ میری امت میں بھی ہوگا. اب مقابلے میں جو جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا. انہوں نے پہلے سانپ میں، اب خیال میں دیکھو نبی کے قوت خیال. اب یہاں پر تمہارے جتنے بھی مفسر ہمارے اس میں ہیں یا جو بھی ہے اس فن کے کچھ ماہرین کم ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ جب ان کی آرا چل رہی ہوتی ہے تو منطق اور فلسفے میں گھوم رہے ہوتے ہیں. کیونکہ تمہارا شیخ الحدیث تو ممبر پہ بیٹھ کے بیچارے کو تو کچھ پھر آتا نہیں ہے تو پھر یہ تو اس نے تو ماہر سمجھ جائے گا. یہ علم تو اللہ نے کھولا. اب کیا ہے وہ اپنی پھر آئیں گے جادو اس طرح نہیں ہوتا، 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 جی جادو اس طرح نہیں ہوتا. اور جادو اب پھر ایک آ گیا جادو ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ تو نبی ہے آگے. اب نبی کا جو تصور تم نے اپنے اندر قائم کیا جو قرآن و سنت سے تو اس کا مخالفت ہو رہی ہے. یہ تمہیں بتایا کہ آپ نے جو نبی کی تعریف کی یہ منسوس ہے، اللہ نے تو نہیں کی. یعنی اپنی جو تعریفات ہے وہ بنا کر کے پھر کیا کرتے ہیں؟ پیچھے جب اس کے خلاف دلیل آتی ہے تو کہتے ہیں اس کا انکار کر دو. آپ لوگ سمجھتے ہیں یہاں بھی تم پہ تصرف چلا، تمہیں پتہ تک نہیں چلا.
یہ علمی تصرف جو تم لوگوں پہ چل چکا ہے تمہارے کھوپڑیوں کو قابو کر کے، اور یہ کتابیں جو آپ لوگوں نے بھری ہے اس مسئلے سے، یہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے سمجھا کہ شیطان کوئی ایسی ڈماگڈول چیز ہے، وہ چلا جاتا ہے صرف بتوں کے اندر لوگوں سے شرک کرواتا ہے، اس کو تو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں۔ یہاں دیکھو انسان کو اس نے استعمال کیا اللہ قرآن میں اس کے خیال کے اندر، یعنی قوت خیالی پہ، کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ کا نبی، کلیم اللہ، معجزہ ہاتھ میں۔ ابھی یہ جو معجزے کے ذریعے لاٹھی آپ کے لیے وہ ابھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی جب آپ پہ انہوں نے اثر مارا تو آپ کے رسیاں جب پھینکی تو آپ کو سانپ نظر آنے لگی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ اب دیکھو آپ لوگ ایک کہتے ہیں جی آپ مفسرین ادھر آئیں گے، وہ جادوگر مسلمان کیوں ہوئے تھے؟ جی انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا۔ پھر منافق کیوں مسلمان تھے؟ انہوں نے لباس نہیں پہنا تھا۔ ایک سوال ہے، اب انہوں نے اپنے علم کے ذریعے کیا تھا جی یہ کیوں ہوئے مسلمان؟ اب اللہ نے ہدایت دینی ہے، دے دی، بس رب نے اس کی ہدایت مقدر کی، مگر اس لیے دی، تمہیں پتہ ہے کس لیے دی؟ بس وہی باتیں ہم لوگ پھر کرتے رہیں گے، کتابیں پڑھ، کیونکہ بھائی آپ نے محتاج، مفسر نے یہ فرمایا ہے، وہ اپنی ان کی رائے رکھتے ہیں، تو قرآن کیا جائے؟ اب ہماری بھی سنو، کیونکہ اس فن وہ علم جانتے تھے، کیا جانتے تھے؟ جادوگر تھے، علم کی انتہا تک پہنچے ہوئے تھے، اس میں یہ جانتے تھے اس علم کو، سامنے رسول کھڑا ہے، خیال میں کیا ہے، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکی فوراً وہ اژدہا کی شکل اختیار کر گیا اور سب کو نگل گیا۔ تو ان کا علم اس میں تھا کہ جادو خیال کے اندر کسی بے جان چیز کو جاندار تو دکھا سکتا ہے مگر بے جان کو جاندار نہیں کر سکتا، یہ معجزہ ہے۔ یہیں پر امام راضی آ کر کے جادو کے لیے حکم ہی چینج کر دے کہ معرفت، معجزے اور جادو کے اندر فرق کے لیے جادو کا کمال وہ یہاں پہ اجازت دے دیتے سیکھنے کے لیے کہ تمہیں فرق کا پتہ چلے، کیونکہ اس فن کے بغیر تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے علماء نے کوئی دروازہ اس طرح نہیں چھوڑا کہ یہ فرق ظاہر کرے کہ یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے، کیونکہ عوام تو کرامات دیکھ لیں اڑ جائیں گے۔ اب آ جاؤ، یہ تم نے تربیت نہیں کی، بڑے آیا تربیت یافتہ اپنے آپ کو، نبیوں سے بڑی تربیت کسی نے نہیں کی ہے۔ تو ان کے خیال میں کیا ایک چیز کہ یہ خیال جادو جو ہے حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا مگر دکھا سکتا ہے، لیکن یہاں جو موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا وہ عصا واقعی اژدہا بن گیا، تو یہ موسیٰ کا یہ رب ہی کر سکتا ہے۔ یعنی یہ دیکھو اس مشرک کو بھی پتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ علم موجود ہے فرق کا، تو فوراً انہوں نے کیا کہا؟ ہم ایمان لاتے موسیٰ پر اور ہارون کے رب پر۔ تو ایک تو ہے کہ یہ لباس، یہ صرف لباس کو وجہ مت بناؤ، اصل چیز تو دوسری بھی ہے، اور وہ کیا تھی؟ وہ ان کا علم تھا کہ وہ یہ فرق جانتے تھے۔ یاد رکھو آج بھی کوئی اصل جادوگر ہو تو فرق جانتا ہے کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے، یہیں پر آ کے نفس کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس وقت اپنے نفس کی پیروی نہیں کی، فوراً رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ اب تصویر کا دوسرا رخ چینج ہو جاتا ہے اور اسی کو بدل دو، یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ اب رخ چینج ہو رہا ہے، اب یہاں بنی اسرائیل موجود ہے، نبی بھی ہے، اور ایک آدمی ان کے بیچ میں، اس کا نام ہے سامری۔ اب اندر کا آدمی کتنا نقصان کر رہا ہے، جادوگر تھا وہ، اب وہ کیا بن کے پھر رہا تھا اندر؟ مسلمان بن کر۔
ایک شوق ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے باتیں فرماتے تھے اور کلیم اللہ تھے, اب تو سارے کلیم تو نہیں بن سکتے نا, تو ایسے کہ اللہ سے ہم کیسے باتیں کریں گے. ایک شوق ہے مسلمان کے اندر کہ مجھے رب کے ساتھ ملاقات کرنی. اب اس شوق کو اس نے کیش کیا اور مرتبہ بھول گئے. جیسے آج کل ہوتے نا کاڑے لنگڑے لولے بیٹھ جاتے, صحابہ پر کلام کر رہے ہوتے ہیں, جی فلاں. یعنی یہ انہوں نے صرف نہیں چھوڑا کتابوں میں, جی یہ نبی نے یہ کام کیوں کیا, یہ کیوں کیا. ابے نبی نے کیا, تو کون ہوتا ہے بولنے والا بھائی. تو اس لیے صحابہ بڑے عالم تھے, اس کے بعد تابعین تھے, اس کے بعد تبع تابعین ہے, پھر ہمیں نقل کے ساتھ جو چیز آ رہی ہے اس میں کیا. اب انہوں نے جس چیز کا فرق نہیں کیا, آج کی امت اس میں فرق میں کر رہی. مثال کے طور پہ امام بخاری نے بھی حدیثیں لکھ دی, امام مسلم نے بھی لکھ دی, روایتیں جمع کی, مگر اس سے دلیل نہیں لی. دلیل آپ نہیں پیش کر سکتے کہ ان روایت سے کوئی دلیل اخذ کی ہو کہ فلاں صحابی فلاں صحابی, بس روایتیں نقل کر دی. یہی تبری نے کیا. تبری نے تو پتہ نہیں کہاں سے تاریخ جمع کر لی. چلو ایک تھوڑا سا ایک کلو دیتے ہیں. اس نے جب تاریخ جمع کی فیصلہ اس نے بھی نہیں کیا. فیصل نیچے کے لوگ بن گئے. اب مثال ہے کہ اس کے پاس ایک روایت آئی, اس کے علم کے مطابق 37 میں تاریخ کی اس نے ڈال دی. اس نے فیصلہ نہیں کیا کہ کیا حکم ہے, حکم پہلے ہی اخذ ہو چکا ہے, اب دوبارہ اس میں سے حکم نہیں نکالے جا سکتے. نہ کسی مورخ نے نہ کسی محدث نے اس کا حکم نکالا ہے, بعد والوں نے نکالنا شروع کر دیا تو وہ یعنی 2 قدم آگے بڑھ گئے. تو شیطان کا تصرف ہے نا, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آسان سا حل بتایا. اس نے کیا کیا, اس کی نظر کھلی ہوئی, اس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام جہاں قدم رکھتے ہیں وہ جگہ ہری ہو جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں فرشتے دیکھ نہیں سکتے. میں نے کہا جادوگر دے سکتے ہیں, مسلمان نہیں دیکھ سکتے. تم نے کہا کشف نہیں ہے, ہم نے کہا ہے. ہم قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. ابھی آپ کو سامری دیکھ رہا ہے. کس کو؟ جبرائیل کو. اور جس جگہ قدم آتا ہے آپ کا وہ جگہ ہری ہو جاتی ہے. اب اس مبارک مٹی کو اٹھاتا ہے, پہلے سے بچڑا بنا کے رکھا ہوا اس نے. یہ طریقے اس کو کس نے سکھائے؟ کسی کتاب میں نہیں. اس کا استاد کون تھا؟ ابلیس. یہ جادو اس کو کس نے سکھایا؟ ابلیس نے. وہاں کوئی یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا تھا. کیونکہ ان کمالات جو ابلیس نے سکھایا ہوگا, ابلیس سیکھا ہوا ہے سارے. اب آ گیا مقابلے کے لیے وقت کون سا آ رہا ہے؟ اب دعوت, جو کہتے ہیں نا ہم دعوت سے جو ہے نا وہ کریں گے. ایک سوال ہے, دائی بن کے ہم پوری دنیا کو جو ہے نا وہ کریں گے. وہ پھر بعد میں دائی پہ جادو کر دیتے, چل اب جو میں بول رہا ہوں وہ کر. مخ کے تزماخ اور مخ کے دستاخر مستزماخ رائشہ. جیسے ہم لوگ ابھی اٹھتے ہیں تو ہمارا بھی ہو, تو کم سے کم حفاظت کی چیز کوئی بھی ہو تصرف کرتا ہے. اب یہاں ان نقطوں کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. یعنی فرعون نے حکومت چلا رہا ہے جادوگر کے طور پہ, اللہ نے اسباب میں رکھا ہے. مگر ایک رسول جب مبعوث ہوئے سب ختم. تو یہاں ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ چلہ کشی سے ہی جادو کٹے گا, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں کہاں سے دوں؟ میں نے کہا چلو آج جاؤ. میں نے کہا تقریروں سے جادو نہیں کٹتے, نبی سے بڑا دائی کوئی نہیں ہے. جب بنی اسرائیل نے بچڑے کو خدا مانا بولا تو یاد رکھو کہ وہ شوبدہ اس نے بچڑا کیا تھا, بنی اسرائیل پہ جادو نہیں کیا تھا. یہ اپنی کھوپڑی میں رکھنا.
جادو اس نے بنی اسرائیل پر نہیں کیا تھا. جادو اس نے کس شے پہ کیا تھا؟ بچڑے پر. اور جب وہ بچڑا بول پڑا تو سب نے اس کو خدا مان لیا. یعنی جادو کے شعبدے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو جادو کے اثر سے نہیں ہوئے تھے, یہ اپنی کھوپڑی میں جادو کے شعبدے سے ہوئے تھے. کہ شعبدہ آپ لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا. اور انہوں نے قبول بھی کر لیا, اس سے کافر ہو گئے. ہارون علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے. اب نبی سے بڑا دائی کوئی ہے؟ بچڑے کا جادو ابھی نہیں گیا ہے, شیطان اس میں سے نہیں گیا ابھی. کام اللہ کسی سے جب لے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ چلے پر. کہاں گئے تھے؟ کدھر گئے تھے بھائی؟ چلہ کہاں تھا؟ کوہ طور پر, جہاں وہ اللہ سے باتیں فرماتے تھے. چلے کی راز عجیب ہے, بعض چیزیں فرض نہیں ہے لیکن سنتے جاؤ. وہ چلے میں اللہ نے فرمایا پہلے 30 دن گزارو, جب 30 دن پورے ہو فرمایا پھر 10 دن گزارو. بھائی ڈائریکٹ 40 دن نہیں فرمایا. اب سارے مفسر تھک جاؤ گے جب تک اس. اب ادھر طریقہ ہے دوسرا, عدد کے ساتھ تم اس کو حل کر سکتے ہو, باقی تمہارے پاس حل کا کوئی رستہ نشتا. اب آ جاؤ جفر میں, اب عددوں میں آ جاؤ. اس میں اسرار کیا ہے, اس میں راز کیا ہے؟ 30 جو ہے یہ اللہ کے نام کا عدد 3 بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ اور 10 جو ہے یہ احمد اور محمد کا عدد بنتا ہے, یعنی 8 اور 2 10. یہ 10 مل کے 30 مل کے کیا ہو گئے؟ 40. تو اس نبی کو اللہ بلا رہے, جب حضور کا فیض آئے گا تو 40 دن سے آ رہا ہے, کیونکہ وہاں 40 دن سے. اس لیے نبیوں کو چلے کرا ہے کہ ان کو رسول اللہ سے کی معرفت ہونی ہے, وہ فیض حاصل ہونا ہے. یہ تم ان باتوں کو بھول جاؤ گے. سمجھ آ گئی کیا راز کھل رہا ہے اس پہ؟ احمد اور محمد کا. اسی کے بعد تو آپ ہر بیان میں آپ لوگ کہتے ہیں تورات میں پھر نازل ہوا. تورات اسی وقت تو دی گئی ہے. تو پہلے کیا کرایا؟ چلہ. پھر کیا دی؟ کتاب. پہلے کیا دیا؟ چلہ. پھر کیا دی؟ کتاب. بس یہ تو فرق ہے کہ تم بغیر چلوں کی کتاب پڑھتے ہو. اب نبی چلے میں کیا پڑھتا ہے؟ نبی کا کیا ذکر ہے؟ غور و فکر. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سارے نبی کی معرفت کیا ہے؟ سارے نبی یہی دعوت دے کے گئے. اس کا تو تم انکار کر ہی نہیں سکتے. تو میں نے کہا مولوی صاحب آپ بتاتے ہیں, آپ کو یہاں ہارون علیہ السلام ہے, یہ نہیں کہ وہ نبی نہیں ہے, وہ نبی ہے. شعبے اسی لیے مختلف ہوتے ہیں. وہ نبی ہے مگر دعوت دے رہے, مسلمان نہیں ہو رہے سوائے انبیاء کے. یہ یاد رکھنا, اس میں جو سوائے انبیاء کے باقی لوگ گمراہ ہوئے. نبی جو بننے والے, یہ نہیں کہ نبی نہیں تھے, وہ نبی ہوتا ہے لیکن ان پہ نہیں چلا اس کا راز. باقی جو امتی تھے اس کو لے اڑا. کس چیز نے گمراہ کیا؟ ان کی ظاہر بینی نے اس کو. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تم کہتے ہیں جی ہم لوگوں پہ جو ہے نا, یہ تکبر کی باتیں چھوڑو, اللہ بچائے. اللہ بچانے پر آئے. میں نے کہا جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام آئے بچڑے کا ابلیس غائب. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام آئے بچڑے کا شیطان کیا ہوا؟ غائب ہو گیا. کیوں ہوا؟ میں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کیوں آئے؟
کیوں موسیٰ علیہ السلام اس وقت وہ چلہ کاٹ کے آ رہے تھے. کیا آ رہے تھے؟ ثابت ہوا کہ جادو چلے والے کاٹ سکتے ہیں، دائی نہیں کاٹ سکتے. ثابت ہوا اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ و نبی کی وہ ہے، یہ ایک علم کی تقسیم اللہ آپ کو بتا رہا ہے. وہ بھی نبی ہے، وہ کر، مگر انہوں نے امت پر توجہ دی جو اللہ نے ان پہ اس وقت کھولا. لیکن فرق بتانے کے لیے کہ دیکھو رسولوں نے چلے کاٹے، نبیوں نے چلے کاٹے، تو موسیٰ علیہ السلام کی انتہا کہاں ہوئی؟ پہاڑ پر تورات مل گئی. اور حضور کی ابتدا کہاں ہوئی؟ غار سے. کہاں سے ہوئی؟ فضیلت ہے. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی، مگر وہ بھی رسول ہے. نبی کو نبی پر فضیلت حاصل ہے، صحابی کو صحابی پر فضیلت حاصل ہے، ولی کو ولی پر فضیلت حاصل ہے، عالم کو عالم پر فضیلت حاصل ہے. ان میں ہے. تو آگے اب اس سے جب پوچھا سامری سے کہ تو نے کیسے کیا، کہا وہ فرشتہ تھا، وہ فرشتہ. اب دیکھو اس نے کس کو خدا سمجھا؟ جبرائیل کو. جب وہ مجھے نظر آیا وہ ہر جگہ، تو کہا کہ اب میرے دل نے کہا کہ یہ خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب آپ کہتے ہو جادو نہیں ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میں تیرے جادو کو جلا کر، کیا فرمایا؟ راکھ بنا کر سمندر میں بہا دوں گا. آیت کون سی ہے؟ پوری پڑھو، زور سے پڑھ. لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. تم کہتے ہو جلانا کہاں سے ثابت ہے؟ ہم نے کہا قرآن سے ثابت. کہتے ہیں جلانا کہاں سے ثابت ہے؟ ہم نے کہا قرآن سے ثابت ہے. بہانا کہاں سے ثابت ہے؟ جی قرآن سے ثابت ہے. قرآن تم بھی پڑھتے ہو، قرآن ہم بھی پڑھتے. ہر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جامع بنایا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہر ماہر کو اس میں اپنی دلیل ضرور ملے گی. تو عددوں کی حکومت کی دلیل میں نے تمہیں 30 اور 40 سے دے دی. 40 کا راز کیا ہے؟ تو اب چلہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک دن کا بھی ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا، کیونکہ 10 کا 0 ہٹا دو تو ایک ہی بنتا ہے. چلہ 10 دن کا بھی ہوتا ہے، چلہ 30 دن کا. 40 کا عدد کیا بن رہا ہے؟ اللہ و محمد. 41 کا عدد کیا بن رہا ہے؟ 40 کا عدد بن رہا ہے اللہ اور محمد اور احمد، اور 41 کا عدد بن رہا ہے اللہ اور محمد 11. 11 محمد کے نام کا عدد. تو 11 اور 30 ملاؤ گے تو کیا ملے گا؟ کائنات کس طرح چل رہی ہے. اب یہ بھی دیکھو، شمسی مہینے نہیں، میں قمری مہینے کی بات کر رہا ہوں. 29 اور 30 کا مہینہ ہوتا ہے، تو 9 اور 2 11 اور 30. اللہ محمد، اللہ محمد، اللہ محمد، اللہ محمد. حضور نے فرمایا اللہ کی مثال سورج کی طرح، میری مثال چاند کی طرح، صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے. مفہوم ہے یہ. اور روایتوں کا کہ پوری ایک حدیث ہے. کیا ہے؟ ایک حدیث الگ ہے، دوسری حدیث ہے. اصحاب النجوم جدا ہے، یہ حدیث جدا ہے. مطلب معفوماً بیان کر رہا ہوں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، سمجھ آ گئی. اب آپ کہو کہ جی اس تاریخ کو صحابہ غور و فکر میں تھے ہی نہیں، یہ تو حضور سے حدیث سے ثابت ہے.
حضور الگ خیمے میں خلوت نشینی اسی دن تو حضور نے کی تھی. ایک الگ خیمے میں بیٹھ کے اللہ کے خام ذکر و فکر کر رہے ہیں. تو آج تم بھی کرو. کیا پڑھ رہے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور کیا پڑھ رہے تھے اللہ کو پتہ ہے. حدیث ہے. خلوت نشین ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ غزوہ بدر کے اندر آپ علیہ السلام خلوت نشین ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضور خلوت نشینی میں کر رہے اور صحابہ اجتماعی کر رہے. آپ تو صرف جنگ کر رہے ہیں، ذکر و فکر کو بھول گئے. عرض کیا ہے کہ اس کے جو لوازمات ہیں اس کو بھول گئے ہم. آپ علیہ السلام نے اس کو اور بھی فرمایا. اس دعا کے اندر آپ نے فرمایا یا اللہ یہ 313 نہیں رہیں گے تو اس دنیا میں تیرا نام لینے والا نہیں. تو پھر تمہارے یہاں پر تو دلیلیں الٹی ہو جائیں گی سب کی. حضور پر حال تھا، حضور پر یہ تھا، حضور پر وہ تھا، حضور نے یہ حال میں کہا تھا، یہاں سے وسیلے ثابت نہیں ہے، یہاں سے فنا ثابت. کیونکہ اب حضور کا حال تمہارا مولوی طے کرے گا. وہ پنچپیری دیوبندی اور بریلوی طے کرے گا. ہمارا تقلید نہیں کریں گے ہم. پھر اب کون طے کرے گا؟ پنچپیری طے کرے گا، بریلوی طے کرے گا، اہل حدیث طے کرے گا، دیوبندی طے کرے گا. کیونکہ ہم لوگ ہیں ہمارے اب بزرگ طے کریں گے کہ یہاں سے کیا مراد ہے. تو تم اپنا اپنا طے کرو، ہم اپنا اپنا طے کرتے ہیں. نقشبندی شاذلی کیا ہے جی؟ تم طے کرو کہ حال تھا یا قال تھا، یہ اب آپ لوگ طے کرو. ہم نقشبندی شاذلی کیونکہ ہم بھی دیوبندی، میں تو دیوبندی ہوں، تو میں دیو کو بند کرنے کا طریقہ یہاں سے سیکھ رہا ہوں. تم وہ غور و فکر ادھر کرو، ہم غور و فکر ذکر میں کرتے ہیں. کیا کرتے؟ حضور خلوت نشین ہوئے اور باقی جماعت نے بھی ذکر کیا اجتماع کے ساتھ. اس لیے ہم بھی کرتے. کیا کر رہے؟ اس لیے ہم بھی کر رہے. صحابہ کس طرح کرتے تھے جی؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. تم بھی کر رہے ہو. ہم نے طریقہ وہی ایسا ہے. اس لیے زیادہ فائدہ اس میں ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو آپ کو تو مفسر بھی ہمارے اسی میں پڑے رہیں گے. حال تھا، کال تھا. خدا کی پناہ حضور ہمارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہے. جو انہوں نے کیا ہے وہ ہم کریں گے. اس طریقے پہ تو نہیں ہوا مگر کچھ نہ کچھ تو کریں گے. اب آپ کہو گے جی کیوں نہیں ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث؟ تو 17 رمضان کے اندر خلوت نشین بھی ہوئی ہے. صبح ہوئی ہے نا. رات کو کیا ہو رہا تھا؟ تم لوگ صرف ایک چیز کو پکڑتے ہو، باقی سب بھول جاتے ہو. نماز بھول جائیں گے، ذکر بھول جائیں گے. اور اصحاب ساری رات ذکر نہ کرے. اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کیا؟ سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود. یعنی وہ اللہ کی فضل کی تلاش میں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی سجدوں میں. تراہم رکعا سجد. آپ دیکھو گے کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدوں میں. اب ان کی طرح نمازیں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ذکر تو کر سکتے ہو نا. ان کی طرح نمازیں تو ہم نہیں پڑھ سکتے، ذکر تو کر سکتے. لیکن آپ علیہ السلام سے وہاں ذکر بھی ثابت ہے، غور و فکر ہر چیز. تو اجتماعی بھی ہو رہا ہے اور حضور کی خلوت نشینی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. کہتی جی اجتماعی نہیں ہوا. کیا ہے؟ 313 صحابہ گئے کہ نہیں گئے؟ تو کیا اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوں گے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے. تو یہاں اس جنگ کے اندر ابلیس بھی آیا تھا انسانی شکل کے اندر.
بزرگ بن کر کفار کی طرف سے شیر دے رہا ہے. اب دیکھو کس جنس کو کس نے مارنا ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تلوار کے ساتھ تلوار ہے, گھوڑے کے ساتھ گھوڑا ہے, انسان کے مقابلے میں انسان ہے. اب شیطان نظر نہیں آتا تو لہذا اس کو وہ مخلوق مارنے کے لیے آ رہی ہے جو نظر نہیں آتی. حضور کو تو نا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ شیطان سے لڑنے والا کون ہے؟ فرشتہ. حضور جبرائیل کا انتظار کر رہے, آپ نے دعا فرمائی اور 3000 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل جیسے ہی آیا ابلیس کو نظر آیا. تو یہ بھولنے کا عقیدہ بھی ابلیس کا ہے کہ اللہ سے بھول ہوتی ہے, تو یہ بھی ابلیس کا عقیدہ ہے. اسی وقت اس نے اپنی پلنگ پٹاخے جو اس نے چھوڑے سیدھا ریورس گیئر مارا, تو ابو جہل نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اب دیکھو ابو جہل کو نظر آ رہا ہے, کہہ رہا جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں. سیدھا سمندر کے اندر کودا, شوں غائب. تو نیچے اتر کے کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ تجھے اپنا وعدہ تو یاد ہے نا. یعنی بھولنے کا عقیدہ کس کا ہے؟ ابلیس کا. ابلیس کے چیلے بھی یہی عقیدے رکھتے ہیں, سبائیوں نے اور رافضیوں نے یہی عقیدے اپنے کتابوں میں ڈال دے. اسی طرح کی روایت اللہ سے بھول کا کہاں سے آ گیا جی؟ مسئلہ بدا ڈال دیے تم لوگوں نے, تو اندر گھس گیا نا. اب اس نے شیعت کا جامع پکڑ لیا, اس ابلیس نے کیا پکڑ لیا؟ ہے ابلیس, کیونکہ عقیدہ اسی کا ہے. لیکن آیا کس روپ میں؟ تو عرض یہ ہے کہ شیطان کے تصرف کو ساتھ ساتھ رکھو تاکہ تمہاری لڑائی. تو پہلی جنگ بھی اس میں بھی ابلیس. آپ دیکھو آخری جو آپ علیہ السلام کی فتح مکہ ہو رہی ہے اس میں صحابی سے کام لے رہے انسان. اب ادھر شیطان کو مارنے کے لیے, ابلیس کو مارنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ اللہ نے مقرر کیے. کون؟ فرشتے. وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. پہلے کہ تم وہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہو نا, شوں کر کے جنت آتا ہے, یہ لگ دیکھ کے آسمان میں کبھی کبھی دیکھتے ایک روشنی سی جاتی شنگ کر کے, یہ وہ آگ ہے, وہ جو ہے نا وہ رجم, وہ پتھر ہے جو یہ فرشتہ جو ہے نا یہ ابلیس کی طرف مارتا ہے. کھشنگ اس کا پر جل جاتا ہے, کہیں گر جاتا ہے. ڈیوٹی ہے ہر کسی کی اپنی. کیا ہے؟ اللہ نے ہر بندے کو مقرر. اب آ جاؤ, جب ان بتوں کو توڑنے کا وقت آیا تو فتح مکہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا جا کے نائلہ کو قتل کر دو. کیا کر دو؟ ادھر ہم شیطانوں کو بھول جاتے. نائلہ کون ہے بھائی؟ جس کی عبادت کی جاتی تھی, ایک بتیا. تو جا کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بت توڑ دیا. تو واپس آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کو قتل نہیں کیا؟ کہا یا رسول میں توڑ کر آئیں. کہتے وہ نہیں, جاؤ, فرشتوں نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. وہ ایک شیطان تھی, اس کی نام کی بن گئی. خالد بن ولید کو گردن, اب صحابی کو نظر آ رہا ہے تو گردن اڑا رہا ہے نا, مولوی صاحب یہ والا جہاد ہم لوگ کر رہے ہیں. وہ بھی خالد بن ولید صحابہ نے سارے جہاد کیے, تم لوگوں نے توڑے توڑے کیے. یہ جہاد ہم کر رہے ہیں. سمجھ آئے؟ نفس کے اب یہی پہ تم لوگوں کے کون سا والا افضل ہے کون سا غیر افضل ہے. اب یہ اختلاف ادھر آ جاتا ہے. نفس کے ذریعے جہاد بن نفس, اب نفس سے جہاد نہیں, نفس کے ذریعے جہاد. یہ نا باہر سے وسیلے میں لو یار. کیا جی؟ جہاد بن نفس سے. یہ لفظ سنا ہے؟ یہ نہیں ہے. دو ہے اس کے معنی. ایک یہ کہ آپ گناہوں سے بچو, دوسرا یہ کہ نفس کو اتنا قوی کرو کہ وہ شیاطین سے قتال کرے. وہ یہ والا جو ہے نا تو تیرا بدن بھی لڑتا ہے اور تیرا نفس بھی لڑتا ہے, یہ فرق موجود ہے. اب یہ شعبے میں چلا. اسی میں
یہ تقسیم امت میں ہو گئی. میں نے آپ کو پہلے کہا نبی صحابہ یہ دو جامع ہیں, شعبے بعد میں بنتے ہیں. تو علامہ اقبال کہتا ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے پاسبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو کسی غیر مقلد نے کہا کہ دنیا ادھر چھلانگ لگا رہی تھی اور فلاں جو ہے نا وہ کہاں جا رہا تھا, بزرگ تھا وہ صحرا میں جا رہا تھا. میں نے کہا یہی تو تیرے کو پتہ نہیں کہ وہ صحرا میں کیا کر رہا تھا. عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ صرف جس کا کام ہے اسی کو ساجے. تو ایک امت اس کے شعبے سے گمراہ ہو گئی اور تم بے ہو کہ اب ہمارے ایک مولوی صاحب نے تقریر کی تھی کہ یہ رنگیلا گیا تھا. میں نے کہا وہاں سامری نہیں تھا, ورنہ یہ بھی سجدہ کر کے آتا. کیا یہ کمپیریزن مت کرو, وہاں نبی ہے, تو نبی سے بڑا دائی نہیں بن سکتا. یہی چیزیں جب آپ کمپیئر کرتے ہو تو نقصان ہوتا ہے. تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ پنڈت تھا, ادھر کون تھا, سامری تھا. اگر تو بھی ہوتا نا اس دور میں تو تو بھی اس کو سجدہ کرتا, کیونکہ اس سے بچے کون تھے. کیوں؟ یہ یاد رکھو. اللہ کے راز ہے یہ. فرق ظاہر کر رہے, ولی بھی گمراہ ہو سکتا ہے کسی زمانے اڑ گیا. دیکھو ارتداد اس وقت تو ولی تھے سارے, دوبارہ پھر مسلمان ہوئے اور سزا کیا ہوئی ان کی توبہ, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے. شرک کی سزا کیا ہے, ایک دوسرے کی گردن کاٹی. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں بچڑوں کی صرف شکل چینج ہوتی ہے, عقیدے وہی لوگ بن جاتے, پھر اس کی توبہ کیسے قبول ہوتی. تو جب ہم آئے تو جادو کٹا, تو پھر توبہ بھی تمہاری کیسے قبول ہوئی, ایک دوسرے کی گردن کاٹنے سے. اتنا خطرناک اثر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہاں جو بنیاد رکھی گئی ہے اسی وجہ سے. تو ان تاریخوں میں یا کسی میں اس دور کے, کیونکہ اصحاب رسول کے دور میں بھی شیاطین نے انسانی تصرفات کیے, جس میں عبداللہ ابن سبا جیسے ایک آدمی پوری دنیا کو جو ہے نا پروپیگنڈے کر کے وہ کر لیتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو وہ کر لیتا ہے. یہ بھی جادوگر تھا نا, اس لیے حضرت علی نے اٹھا کے آگ میں جلایا, کیونکہ جادو جلایا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو تلوار سے نہیں مارا, یہ جادوگر تھا, اس کو اٹھایا اور سیدھا آگ میں پھینکا, کیونکہ جادو جلایا جاتا ہے, مارا نہیں جاتا, اڑا دیا اس کو. جاؤ. شرک تھا, مشرک ہو گیا تھا. ایک جادو ہے کاٹ, کہ وہ اس سے مشرک نہیں کرتا, تکلیف دیتا ہے. ایک وہ ہے جس سے وہ شرک پیدا کرتا ہے, اس کو اٹھایا اور جلا دیا. اب سمجھ آ گئی کہ انہوں نے کیوں جلایا ہے. تیرے انجینئر کی کھوپڑی میں کہاں سے چیزیں آئیں گی. تو عرض یہ ہے کہ راز بہت عجیب اور غریب ہے, ان کو چھوڑ دو. کہ اگر آپ کہو گے کہ جی کہاں سے ثابت, تو میں نے کر دیا, مگر ہمارا عدد ثابت نہیں ہے, یہ سنت نہیں ہے, مگر ذکر و فکر اس دور میں ہوا ہے. اب ہم نے آپ کو نص سے ثابت کر دیا. سمجھ آ گئی؟ تو آپ کہتے ہو لڑتے نہیں ہیں. اب آ جاؤ, اس میں یہ فرق ہے کہ یہاں پر آئے کہ یہ والا بدن کا یا یہ افضل. یہ جو تم لوگ زیادہ اپنے آپ کو کہتے ہو نہ, کیونکہ تم تو صحابہ ہو نہیں, اور اپنے کام کو بھی تم لوگ پھر جہاد جہاد بولنا شروع کرے. اب مجاہد کی کیا خصوصیات ہے پہلے وہ بھی سن لو. ہر کوئی ٹوپک اٹھا کے مجاہد بن جاتا ہے. جو امن کا دائی ہو, کیا ہو, جہاد کے پیچھے جو مقصد ہے اسلام پھیلانے کا, ساتھ ساتھ دنیا میں بادشاہ اس میں امن پھیلانا تھا. یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں کہ حضور نے کتنے غزوات لڑے اور کتنے سرائے بھیجی. کتنے غزوے؟ 27. اس 27 غزوات کے اندر کوئی بھی کافر سوائے امیہ بن خلف کے حضور کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوا ہے. اتنا شفیق.
حالت جنگ کے اندر بھی کافر کو تلوار نہیں مار رہے، صرف سوائے امیہ بن خلف کے، دنیا کا سب سے بدنصیب انسان جو حضور کی تلوار سے صرف خراش ماری ہے۔ پیش کر سکتے ہو دنیا میں کوئی ایسا لیڈر ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہو سکتا، ناممکنات میں سے ہے۔ امن، جنگ میں بھی امن ہے، صحابہ کے ہاتھوں سے بہت مرے، مگر حضور کے ہاتھ سے کیا پیش کیا جا رہا ہے ہمیں؟ یہ ہے امت پہ شفقت کہ درد اس وقت بھی ہے کہ مسلمان ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اور خود کیا تمنا فرما رہے، کاش کہ میں اپنی راہ کے میں چاہتا ہوں، حضور کیا فرما رہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، یعنی خود اپنی ذات کے پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ حضور کی حدیث ہے اور یہ شفقت تمہیں نظر نہیں آتی کہ امن ہے؟ کیا مطلب ہے؟ جب حضور کوئی لشکر بھیجتے تو اصول کے ساتھ بھیجتے، کیا فرماتے ہیں؟ کسی بے گناہ کیا، کسی عورت کو نقصان نہیں دینا، بوڑھے کو مت دینا، بچے کو مت دینا، جو تم سے نہ لڑے اس کو مت دینا۔ یہ اصول جہاد ہے، سمجھے نا؟ جو تم سے نہ لڑے اس کو کچھ مت کہنا، جو عبادتوں میں مشغول ہے اس کو کچھ مت کہنا، کسی کی بھی عبادت گاہ میں ہو۔ ہائے 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 ہائے، حدیث پیش کرو گے اپنی تعویلات والے، پھر شروع کر دو گے کہ یہ ہم پہ فٹ ہوتی ہے، تم پہ فٹ نہیں ہے تو ادھر پہلے فٹ کرو۔ کسی کا حق، اب اس میں امن کتنا ہے؟ سنت کا طریقہ کیا ہے؟ اب اسی اصول پہ کوئی اپنے آپ کو پرکھ لے، جو لڑ رہا ہے اس سے لڑو، اس لیے اپنے آپ کو مضبوط۔ تو یہ چیزیں کیا، اس کا نام ہم نے کیا رکھ دیا؟ پھر کہتے جی یہ پہلے سنت پر تو آؤ، تو تمہاری غلط تشریعات کے ہم پابند نہیں ہیں، تم اپنی غلطی مانو، تو جو چیز ہے یہی وجہ ہے۔ اب آ جاؤ، مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے کفار کا جو نظام ہے اس کو کافر کا نظام نہیں ہے، اس میں کفر ہے، نظام کافر کا نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ تیری کشتی کے اندر کافی بیٹھا ہوا ہے، کشتی کافر نہیں ہوتی ہے۔ اب چل گیا نا شیطان کا وار، پروپیگنڈا کون کر رہا ہے؟ تو یہ اس دور میں بھی اسی شکلوں کے اندر موجود تھے۔ یہ عبداللہ ابن سبا بھی ایک جادوگر ہے۔ اب آپ دیکھو، جب حضرت حسن اور حضرت حسین کھڑے، میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، اور آپ کو شہید کیا جا رہا ہے، کھڑے گئے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر، کس کے؟ پہرا دے رہے حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے، مگر ان کو آواز باہر نہیں آ رہی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس کو شہید کرنے میں شیطانوں کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ یہ تصرف انسان کو تو اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ تصرف تو شیطانوں کے پاس ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں آواز دے رہا ہوں، جگ بار تک میری آواز جائے گی، وہ اتنے بڑے گھر تو تھے نہیں یہ ساتھ میں، مگر اس ساتھ والے پہ آواز نہیں جا رہی، حضرت نائلہ کی چیخیں، آوازیں وہ نہیں سن رہے۔ تو اس کے اندر جانے والے
شیطان بھی تھے، اس میں شیاطین کا تصرف تھا اور انہوں نے پورا وہ کیا تھا، اس لیے وہ آواز باہر نہیں گئی۔ یہ تصرف کس کے پاس ہے؟ مثال کے طور پہ آپ رات کو سوتے ہو، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں سلیپنگ پیرالائز ہوتی ہے بغیر، یہ ایک خپسہ درمانی کی پختوں کی ہوتا ہے، خپسہ ایک جنیا ہے، یہ وہ آتی ہے رات کو آپ کے منہ پہ بیٹھتی ہے، سو آپ اتنا چیختے ہو آپ ہل جل نہیں سکتے، اور آپ کہتے ہو کہ میں نے اتنی بڑی بڑی چیخی ماری ہے کہ پورا عالم سنتا ہے، یہ نہیں سنتا، اور آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ساتھ والے کو آواز نہیں آتی۔ یہ طاقت، یہ تصرف صرف شیاطین کو حاصل ہے، اور اس لیے حضرت حسن کو اور حسین کو آواز نہیں آ رہی ہے، اور آپ شہید بھی ہو گئے۔ تو شیطان تو کسی شکل میں بھی جا سکتا ہے، شیطان صرف نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تاریخ نے، مولوی نے کبھی اس چیز پہ، کیونکہ اس فن میں انہوں نے کبھی بات ہی نہیں کی، اور ہم نے جب یہ سنا کہ میں نے کہا حیرت کی بات ہے کہ آواز کیسے نہیں گئی، یہ تو پورے شیاطین اس میں داخل ہے، مگر کسی کو پتہ نہیں ہے۔ انسانوں کے ساتھ تو وہ نرغے میں آئے ہوئے، مگر آپ نے ان کو جادوگر نہیں مانا۔ کیوں کہ آپ کے ہاں ایک چیز چھوڑی، جادو نہیں ہے، جادو نہیں ہے، جادو نہیں ہے، جادو نہیں ہے، جادو نہیں ہے۔ ابھی میں جادو کے کارنامے بتا رہا ہوں، کہاں سے شروع ہوا ہے؟ اگر یہ اصحاب رسول نہ ہوتے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو اصحاب کے اندر جو اختلاف اور پروپیگنڈا پھیلا ہے صلح کی شکل میں، پھر اکٹھا ہو گیا اور سارے شیاطین باہر آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ کیونکہ جب رستہ بند ہوگا، حصار کھچ جائے گا، تو شیطان نے تو باہر جانا ہے، کیونکہ شیطان حصار کے اندر اب نہیں رہ سکتا، وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد دو ہی رستے، یا مسلمان بن گئے۔ اب جب باہر آ گئے تو دلیلیں تو قرآن سے دے رہے تھے نا، تو خارجیوں کی شکل میں اور سبائیوں کی شکل میں ان دونوں کا کچڑی نکلا ہے، کیونکہ یہ دونوں صحابہ کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، ان کی نسل ناسبی بنتی جا رہی ہے، اور ان ناسبیوں کا ٹائٹل ہم نے کہہ دے دیا، دوسرے کو دے دیا، یہ ہے تباہ کاری۔ اور آسان حل یہ ہے کہ یہ اندر چھپے ہوئے، یہ اپنے ذات سے کچھ نہیں ہے، شیعہ اپنے صفوں سے اس کو نکالے اور سنی اپنے صفوں سے اس کو نکالے۔ ناسبیت کو، خارجیت کو، سبائیت کو اپنے صفوں سے فنش کرے، اور سنی اپنے صفوں میں اگر کوئی گھس کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کو باہر کر دے۔ جب یوں ہو جاؤ گے تو معاملہ تمہارے ساتھ ختم ہو گا۔ اگر تم ان اعتقادات کو اور اسی چیزوں کو آج کیوں نہیں مان رہے ہو؟ کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو ہم سے کیوں چڑھ رہے ہو تم لوگ؟ اس لیے کہ ہم شیطانوں کو کاٹ رہے ہیں۔ میں انسانوں کا دشمن نہیں ہوں، سرکشوں کا، اس میں میں اس کا دشمن ہوں جو سرکش ہے، اس میں بھی شیطان گھس گیا ہوتا ہے، اس لیے اس کی گردنیں کا کہتے ہیں یہ تو انسانوں کو مارے، انسان نہیں تھے، شیطان تھے، ان کے اندر ایسے حلول کر گئے کہ بعض مرض جو ہے نا وہ سدھرنے والے نہیں تھے، اس لیے کٹ رہے تھے۔ یہ وہ جراثیم تھے، جیسے آپ وبا کا مرض پھیلتا ہے نا، تو آپ ایسے انسانوں کو اٹھا کے باہر پر سائڈ میں کر دیتے ہو تاکہ دوسرے انسان کو نقصان نہ دے۔ یہ حکمت ہے اس کے اندر۔ یہ ایسے شرپسند عناصر تھے، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ گندے پل ہیں، جب وہ گندا پل اچھے پلوں میں جائے گا تو یہ گندا پل ٹھیک نہیں ہوگا، یہ اچھے پھلوں کو بھی خراب کر دے گا، اس لیے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو 313 کا عدد سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ تو اس تاریخ کو یہ زمین فرشتوں سے سیراب ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ اور اس تاریخ میں دو تاریخیں ہیں، ایک شب قدر کی ہے اور یہ تو محکم ہے، اس میں تو ہے کہ آئے کس کے ساتھ ملے گا، یہاں تو آئے ہیں۔ اب کیا ہے کہ ایک میں آئے جنگ کے لیے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردو قطار اندر قطار اب بھی۔
اس لیے میں اپنے حاکموں پیسہ مت ہمارے اوپر رکھو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. ہمارے ملک میں کیا کہ کسی دو اللہ کی راہ میں 100 میں سے 25 روپے بھی دے دو گے، 75 بچا لو گے. وہ 25 جب ختم ہو جائیں تو 75 میں سے مت لینا، بولا یا اللہ ختم ہو گئے، اللہ تجھے 100 روپے اور دے دے گا. اس میں سے 25 خرچ کرتے رہو، جو 75 بچا ہے وہ 1.5 ہو جائے گا. طریقہ بتا رہا ہوں، اچھا ورنہ یہ بتانے کی چیزیں نہیں ہوتی کبھی کبھی، کیونکہ اللہ کے سامنے فقیر بن کے رہو، اللہ کے اوپر نظر رکھو. جب تم بندے پر نظر رکھتے ہو، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں، عرض یہ ہے کہ خزانے سارے کس کے بھائی؟ ایک کلمہ گو کے سامنے پورے دنیا کے کافر غریب ہے، فقیر ہے ان کے سامنے. وہ کلمہ گو جو کسی گھر کے فقیر، یہ ان سے امیر ہے. بولو کیوں؟ سوال ہے. یہ پوری کائنات کو الگ پلڑے میں کر دو، مگر یہ کلمہ الگ پلڑے میں کر دو، یہ بھاری ہو جائے گا. امیر کون ہوا؟ تو مومن امیر ہوتا ہے، غریب نہیں ہوتا. فقیر اللہ کا ہے. وہ کیا ہے؟ مومن کیا ہے؟ اللہ کا فقیر ہے، وہ غریب نہیں ہوتا. اچھا یہ کافر کیوں تمہیں دیتا ہے؟ اس میں بھی حکمت عملی ہے. رسول اللہ حضور نے یہودیوں سے ادھار دیا، اس میں کیا حکمت عملی ہے؟ یہ بھی ایک احسان ہے ان کو دنیا میں رکھنے کے لیے. کیا اگر یہ زیرہ حضور ان کو نہ دیتے تو آج دنیا کا کوئی خزانہ ان کے پاس نہ ہوتا. تو حضور کا زیرہ دینا ہی ان کو دنیا کا خزانہ مل گیا. آج تک لوگ ان کے مقروض ہیں. تو یہ احسان حضور نے کیا ان پہ کہ اپنی زیرہ دے دی اور ان سے پیسے لے لیے. ورنہ اللہ یہ ایک نظام ہے، چلانا ہے دنیا کو. اسی طرح پڑھنا لکھنا سکھاؤ ہمارے بچوں کو، مہارت دے دی، یہ ایک احسان کیا آپ پہ. تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ کیا؟ اب آ جاؤ میں طریقہ تمہیں بتا رہا ہوں. تو ایمان کیا ہوا؟ سب سے پہلے قیمتی چیزیں. تو کوئی مومن غریب کب ہوتا ہے؟ ایک فقیر ہوتا ہے، ایک غریب ہوتا ہے. ایک غریب بھی اچھا ہوتا ہے. تمہیں پتا ہے حدیث غریب ہے، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی. غریب ایک اصول ہے، یہ حدیث غریب ہے. اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. جب سارے تجھے بجاتے ہیں نا ہر وقت انکار پہ انکار، انکار پہ انکار، انکار پہ انکار، تو تیری نظر اللہ سے ہٹتی ہے. تو پھر تجھے دوسرے کے سامنے جاتا ہے، تو ذلیل ہوتا جاتا ہے. کبھی کبھی اللہ تمہارے لیے کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے. اس ذریعے کو برا بلا مت کرو. مانگنا شروع کر اپنے رب سے. کیا کر؟ اصل چیز یہ سیکھو. اب ہمارے اکثر شاذلی کہتے ہیں روتے ہیں، ساری قومیں رو رہی ہے، مقصد یہ گئے. اچھا بھائی تیرا کوئی قرض ہے تیرے پہ؟ جی نہیں. گھر کا خرچ چل رہا ہے؟ ہاں. تو میں نے کہا ذکر کی برکت سے تیرے گھر کا خرچ چل رہا ہے، تیرے کو پتہ بھی نہیں. تو جو 12-24 گھنٹے میں کماتا وہ تو تیرے گھر میں آ رہا ہے نا. ناشکری. بازار چلے جا، کتنی مہنگائی ہو گئی، کھانا تو ایک دن بھی نہیں چھوڑا. یہ ڈرامے بازیاں چھوڑو. جب انسان فاقے والا ہوتا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی رہنما بھی بنا دیتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بھی بنا دیتا ہے. تم لوگوں میں فاقے والے کہاں سے آ گئے؟ مگر ناشکری کرنی ہے کو بہت مہنگی. تو مت لے، پھر مہنگی بہت ہے، بول رہے نہیں لے رہا، مہنگی ہے. دوسرے دن سستی ہے، لینا بھی ہے اور مہنگی بھی بول رہے ہو. اب حل یہ تو نہیں ہے نا کہ ناشکری کرے. ہم بہت مہنگی ہے، چیز بھی چاہیے، ناشکری کر رہے. آپ نے اللہ سے مانگا یا شکوہ کر کے آ گئے؟ روٹی یا اللہ 1 لاکھ کی ہو گئی تب بھی تو نہیں کھلانا ہے. مجھے کیا فکر ہے جب رازق تو ہے. مجھے کیا فکر ہے کہ رازق تو ہے. مطلب یہ نہیں کہ تمہیں اس پہ گناہ، کیونکہ تمہاری فطرت کے اندر انسان کو ہوتا ہے، ایک آپ کی نیچر چیز ہے. نیگیٹو بھی کیا ہوگا؟ یعنی ویلا مصروف. جو کام تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے لیے فکر مند ہے، اور جو ہاتھ میں ہو نہیں، یعنی رزق تیرے ہاتھ میں نہیں ہو، اللہ کے ہاتھ میں. مانگنا تیرے اختیار میں ہو، نہیں مانگتا.
اچھا جی دکان نہیں چل رہی، نہ چلے تو اللہ رازق ہے، دے گا، دکان کا محتاج تھوڑی ہے، اڑ جائے ساری دکان، اللہ جب اللہ دے گا اسی میں سے دے گا، نہیں دے رہا آرام سے بیٹھ دوسرا کام کھولے گا. ناشکری کرنی ہے، ہمت نہیں آتی. اب کام کیسے دکان کیوں نہیں چل رہی؟ تو اناڑی ہے، کیا ہے یہ یاد رکھنا کہ تو اس فن میں ماہر نہیں ہوتا کاروباری بن جاتا ہے. دوسری چیز، جتنے لوگوں کو نقصان ہوا ہے ہرس کی وجہ سے، یہ جتنے پٹے پہ بیٹھے نا ہرس، ایک دن میں امیر بننے والے. وہ کہتا ہے نا اگر دنیا میں ہرس نہ ہوتی نا تو چور اور ڈاکو بھوکے مر جاتے. کیا نہیں ہوتی؟ تو میں نے کہا اگر دنیا میں ہرس نہ ہوتی نا تو لوگ مانگنا بھی چھوڑ دیتے. اللہ سے مانگو، اللہ کے فقیر ہو. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے. تم نے اللہ سے مانگا نہیں. کیوں؟ ہم نے اپنی امیدیں کس سے؟ بھائی بادشاہ بنتا ہے حکومت کو چلانے کے لیے، ایک نظام کا ذریعہ ہے، وہ رازق تھوڑی ہوتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے. تو آج آپ اللہ سے مانگو، یہ نہیں کہ محنت بھی نہ کرو، آپ اپنی کوشش کرو، دل کے ساتھ جاؤ، مگر مانگو اللہ سے. تمہیں نہ ملے میرے آگے منہ پہ جوتا مار دینا. تو طریقہ میں نے کیا بتایا؟ 100 روپے دے دیا نا تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، مگر تو بھی بچا 500 روپے خرچ کر، 500 سائڈ میں کر دے. ایسے یا اللہ خالی، اللہ تجھے 100 میں نہیں 1000 ہی دے گا، وہی پھر 500 ادھر کر. یا اللہ خالی. سشوے خالی شما، اللہ کے سامنے فقیر بنو اور دوسروں کے سامنے اللہ کا شکر ہے. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کو ہارون رشید نے بلایا، مجذوب بزرگ تھے. کیا بہلول تجھے کچھ چاہیے؟ تو آپ نے یوں کہا، تو بھی بندہ اور میں بھی بندہ، کیا تجھے دے اور مجھے نہ دے؟ تو بھی بندہ میں بھی بندہ، تجھے دے اور مجھے نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اللہ نے جو تیرے لیے مقرر کیا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا. حرص نہ کر، جو دے رہا ہے وہ تیرے لیے مقرر ہے، اس کو زیادہ کرنا وہ اللہ اور تیرے بندے کا معاملہ ہے، وہ دے گا تجھے. ضرورت ہے اللہ سب کی پوری کرتا ہے، خواہشیں بھی پورے. بادشاہ کو بادشاہ کے حساب سے دیتا ہے، تاجر کو تاجر کے حساب سے دیتا ہے. تم تجارت کرنا چاہتے ہو، کہتے جی تجارت نہیں ہے. تجارت کیوں نہیں ہے؟ دین بھی ایک تجارت ہے، مرضی تھے. میں جب گیا تھا عمرے پہ، کہہ رہے کہاں جا رہے؟ میں نے کہا تجارت کے لیے. چھوڑ تو نہیں رہتے، ویزا بھی تجارت کا تھا. کہہ رہا آپ جھوٹ بولے. میں نے کہا مولویوں کو مت سکھا، ویزا ملا ہے مجھے جانے دے. کہہ رہا آپ تو تجارت کے لیے نہیں جا رہے، آپ تو عمرے کے لیے جا رہے. میں نے کہا اللہ فرماتے حل یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. میں اللہ اور رسول پر ایمان تازہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری یہ تجارت ہے. میرے لیے بھی دعا کرنا، میں انشاءاللہ دعائیں تمہارے. ہر کسی کی اپنی تجارت ہے. اللہ نے بھی تو ہمیں خرید لیا ہے اپنا بندہ بنا کے. اب ایک چیز پہ فٹ نہ کرو، دین کل کا نام ہے، جس شعبے میں بھی ہے اس کو اللہ نے خرید لیا ہے. اس لیے بیعت کا مطلب ہے بک جانا. اب ذریعہ شیخ ہوتا ہے مگر یہ اللہ کا خریدار ہو گیا، یہ اللہ کے ہاتھ بک چکا ہے، تجھے اللہ نے خرید لیا ہے. کیا ہے؟ تو سلسلے کا ہو گیا، اب تو خریدا ہوا مال ہے بندے کا نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے وہ، لیکن پھر بھی دیکھو خرید رہا ہے. شداد نے جو جنت بنائی تھی نا اس کو بھی خریدا ہے، اس کو جانے نہیں دیا. اس کے لیے جو دروازوں کی ضرورت تھی ان 2 دروازوں پہ خریدا گیا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہ آدھی جنت کا قبول ہے. دوسرے پہ کیا ہے؟ آدھی جنت.
اب اس نے کیا اب دیکھو اپنے آپ کو خدا کہنے والا بھی یہ دعا مانگتا ہے، مجھے اس وقت موت آئے کہ نہ دن ہو نہ رات ہو، نہ میں زمین پر ہوں نہ آسمان پر. اس نے کہا یہ وقت ہی نہیں آئے گا تو میں مروں گا ہی نہیں. دیکھو شیطان نے کیسا طریقہ سکھایا تھا اس کو. جب مجھے موت آئے، یعنی یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو پتا ہے میں مروں گا. اللہ ہمیں بچے. ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، کتنی طاقت دنیا کی دی ہے، لیکن ایمان سے آری کامیاب ہے ناکام ہے. شداد کو حکومت دی. عرض یہ ہے کہ جب وہ آیا تو جب مرنے لگا تو اس وقت نہ دن تھا نہ رات، سورج بالکل اس میں تھا، اور یہ گھوڑے سے اتر رہا تھا، نہ زمین پر تھا نہ آسمان پر. کہ اس کی روح قبض کر لوں. جیسے گھوڑے سے رکاب سے آیا اس کی روح قبض ہو گئی. تو نہ وہ زمین پر تھا نہ آسمان پہ تھا. اور اس وقت سورج جب آیا تھا، اس کو کہتے ہیں شام. کیا یہ شام کا مطلب وہ کیا ہے؟ نہ دن ہے نہ رات ہے. کہتے ہیں شام کو ملیں گے. شام کا مطلب رات نہیں ہوتا ہے. رات جدا چیز ہے، شام جدا چیز ہے. شام اس ٹائم کو کہا جاتا ہے جب دو وقت اس میں مل جائے، نہ وہ دن ہوتا ہے اور نہ رات ہوتا ہے. جس کو مغرب کا جو نماز کا وقت ہے شام کا نماز، یہ دن اور رات اس میں اکٹھے ہو رہے ہیں. تو مغرب کے ٹائم میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہ یہ دن ہے نہ یہ رات ہے. رات شروع ہوتی ہے اور دن ختم ہوتا ہے. یہ بارڈر کراس اور اب مل جاتے ہو. جب یہ بارڈر ملتے اسی وقت چلا گیا. تو دیکھو اسرائیل علیہ السلام کو بیسی پہ ترسائز پوری. یہ ملک الموت کے کیا تجھے کب جنت دیکھ لیتا. تو یہ چیزیں دیکھو آپ کو کہ ان کی فطرت، آپ کی فطرت میں شکوے بھی آئیں گے، شکایت بھی آئے گی، سب کچھ آئے گی. اسی کو سدھارنا ہے. بعض لوگ ایسے بھی مجذوب ہوں گے، وہ اللہ سے مانگنے تھے، وہ مجھے دے گا تو تیرے سوا میں کدھر جاؤں. تو ایک بزرگ تھے، وہ طواف کرتے تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک. تو جواب اس کو ملتا تھا لا لبیک. دیکھو اتنی معرفت کی آواز دوسرا بھی سن رہا ہے. تو دوسرے پیچھے سے صاحب نسبت نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے کو لا لبیک کی آواز آتی ہے اور تو جاتا ہے. لبیک اللہم لبیک آواز آتی ہے، لا لبیک نہیں ہے تیری لبیک، جا. تو اس نے کہا آواز، یہ کہتے ہیں حکایتوں کو بھی جو ہے نا حدیث سے ثابت کرو. اتنے بڑے جاہل اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ ان کو کیا کہیں. اللہ ہمیں بچائے اس جہالت سے. اپنے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. تو آگے آپ نے کہا یوں اس بزرگ نے کل شرم مجھے آتی ہے، مگر تو بتا اس کے علاوہ کوئی در ہے تو میں جاؤں. غالب نے کہا شیر، غالب نے کیا کہا شیر؟ کس منہ سے کعبہ جائے گا غالب، اس کا اپنا راستہ. شرم تجھ کو مگر آتی نہیں. ایک بزرگ نے شعر میں جواب دیا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، اپنے رب کو رو رو کے مناؤں گا، اپنی بگڑی میں یوں ہی بناؤں گا. حجر اسود ہے نا، چونکہ سارے بیچارے ہم گناہگار لوگ وہیں کھڑے ہوتے، نیکوکار سارے ادھر ادھر جا رہے ہوتے، ہم بھی ان نیکوکاروں میں شامل ہو جاتے. حجر اسود کو چھوتے ہوئے میں ڈر لگتا ہے کہیں مر نہ جائے. ان نیکوکاروں میں ہم بھی شامل ہیں. پیچھے دور سے استلام کرو، جاؤ بابا. سارے گناہگار جنون کی طرح وہاں جا رہے تھے. مرد اور عورت کو پتہ ہی نہیں کہ مرد کون ہے اور عورت کون ہے، مگر وہ نیکوکار وہاں کرو گے. عورتیں بہانے مت بنا، جانا مشکل ہے. کیونکہ بابا ہمارا چلا گیا اور میں چلا گیا. وہاں تو جو حبشی آتے جب دبائیں گے ملک مرنے سے ڈر لگتا ہے. اب بتاؤ وہ گناہگار ہو کے مرنے سے نہیں ڈرتا، تو نیک ہو کر ڈرتا ہے. یہ تو حضور نے چلو سنت ادا کر دی، مگر اصل وجہ ہماری ہے. میں اپنی کیفیت، کوئی جا سکتا ہے، بہت مشکل ہے. میں اس دفعہ گیا، میں نے کہا او
نکل ہی جاتا. میں نے کہا اب شہید ہونا ہے تو میرے کو تو الرجی ہے, ہو جائیں گے, ایسے بھی گناہگار لوگ ہیں, یہاں موت آ جائے. اب جب میں گھسا تو جب قریب پہنچا نا تو چوں کر کے میرے کو وہاں پورا پانی سمندر کی طرح, تو یہاں سے چھپا نہ رہا, شوں اور شوں, اور میرے کو قریب ہوا تو اب میرے کو رحم آ گیا. کسی نے کہا بچی ہے. ابے بچی کدھر ہے, ادھر بچی کہاں سے آ گئی؟ مجھے تو کوئی بچی نظر ہے. مجھے بچی کی فکر ہو گئی کہ کوئی بچی مار نہ جائے, کوئی بچی گھسی ہوئی. اچھا میں کہہ رہا سے جو اتنا ایک جب میں غفیر تھا, کہا غوشنگ. آخر میں قریب پہنچا تو واقعی اس میں سے ایک خاتون نکلی. وہ بچی نہیں تھی, خاتون تھی, اتنی سی تھی. اس کو ہم نے کیا یار اس کے ایمان کو دیکھو یار, رشک آتا ہے. دم روا انڈونیشین تھی, پتہ نہیں کون تھی, ہم نے نکالا. تو اس کے بچے میں ہم بھی جو ہے نا شہادت سے دور ہو گئے, واپس آ گئے. تو جب آگے اس کو جب نکالا تو وہاں سے میرے پہ چپایا نہ آگا کم نہیں رہتا, واپس اس سے دور گئے. میں نے کہا یار دور سے استلام کر. اس نے تیرے کو کیا پڑی تھی؟ وہ جو یہ حبشی آتا ہے نا, جی قسم خدا کی ایسے. میں جب گیا تو والدہ کے ساتھ تو حج پہ, تو والدہ کو جب لے کر گیا تو اب میری والدہ جب وہ رجم ہم کر رہے تھے تو پیچھے سے جو حبشیوں کا ٹولہ آیا نا, تو والدہ کی چپل جو ہے نا اٹک گئی, اور میری والدہ یوں گری گئی. تو میری والدہ نے کہا بس یہ مالانا, میں ایسے رانا اوڑے. اور والدہ میری جیسے گرا میں نے ایسے اٹھایا اور ایسے ہاتھ رکھا تھا. قسم خدا کہ اللہ تعالیٰ نے, میں اپنی خود اپنی وہ سارے جو ہے نا حبشی ایسے رکے جیسے کسی نے بریک لگایا, ایسے میں نے پکڑا. اس کو میرے ہاتھ کو یوں نہیں کر سکے. اور اپنی والدہ کو میں نے گود میں اٹھا, سیدھا نکل گیا. آگے گیا, ایک پٹھان ساتھ جا رہا تھا, اس کے ساتھ ساس تھی اور وہ ویل چیئر پہ تھی, بیوی بھی تھی اس کی. میرے ساتھ اس کو میں نے کھانا خراب اس طرف سے نہیں جا, اس طرف سے آخری والے پہ. وہاں تو ایسی دنگل ہوتا ہے. یہ ساری شہادتیں وہی ہوتی ہے. ان چیزوں میں شہید ضرور ہوتے. دیکھو شیطان سے جنگ ہو رہی ہے نا, تو پتھر مارتا, شہادت تو ہے. ایسا جو جم میں غفیر ہوتا ہے, جو وہاں جائیں گے یہ پیچھے مڑنے کا راستہ ہی نہیں ہے. ایسے تھوڑی ہے. یہ رجم کے ٹائم میں پیچھے مڑے لشکر کی طرح جیسے قطار ہو, یلا اوپر سے متوے بھی شہادت کے لیے پہلے پیش کر, نکل اٹھ, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, یلا. نہ بوڑھا نہ بزرگ, جاؤ, رکنے کا نہیں ہے یہاں پر. اور صرف سر ہی سر آپ کو نظر آ رہے ہوتے, یہ منتوى سیلاب. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے کہ مسلمان شہید ہو رہا ہے, کون شہید ہے, حاجی شہید ہو رہا ہے, پیر رکھتے ہوئے جاؤ گے, نکلتے جاؤ, جتنا وہاں رکے گا وہ سارے شہید ہو جائیں گے. اب جب میں اس کو کہا بھائی کھانا خراب ادھر سے مت جا, وہ ذرا اپنی جوش میں جا رہا ہے. وہ جیسے گیا نا, وہاں سے جو ٹولہ گھوما, وہ سے شنٹ اور بھاگا, اور اپنے وہ بوڑھے سسر کو, اپنی بیوی کو, اپنی سالی کو, اور سب کو چھوڑ کے, اور اپنی اور ایسے گھوم رہی تھی. اچھا اس کی ویل چیئر گولی کی طرح. پھر دوڑا سب کو بچانے کے لیے. پھر وہاں سے ان سب کو نکالا. اتنی دعائیں دے رہے تھے, اور یہ وہاں جا کے کھڑا تھا. میرا یہ خدا شیطان کا کھڑے, میں سمجھا شیطان رو رہے, میں تیرے کو, میں بولو یہاں سے بچ جا, پتر تو پھر سے کچھ گیا. اچھا میرے کو تو غصہ بھی بہت آیا تھا. میں نے کہا جڑے میں گئے حج نو گئے, تب میں چتولی دس میں کہہ رب کو بول میں سب کو نکالا الحمدللہ. یہ وہاں پہ جب جو جائے نا تو کبھی بھی وہ جو نا اس طرف مت جایا کرو, سیدھے ہاتھ کی طرف, الٹے ہاتھ پہ جاؤ گے الٹا رش. تو آسان کام نہیں ہے یہ اللہ کی عبادتوں میں, بس ہر کسی کا. میں نے عرض کیا کہ ہر کسان سارے گناہگار جو ہے نا, جو نیکوکار ہے ادھر کھڑے ہوتے دور سے. ایک نیکوکار مجھے ملا جو اب نام ہے, مولوی صاحبان ہے, عورتوں کا اوپر نہیں ہوتا ہے. اب لفٹ میں لگا ہوا ہے, دوسروں کو تبلیغ, بالکل جائز نہیں ہے, بنا نہیں ہے. میں نے کہا تھا تپا کے لاگو ہو رہا چسڑے چٹنی تھا نہ جوڑا گرل تک. یہ بھی تم لوگ بھی بزرگ بنے ہوئے ہو. میں نے کہا آپ کو حضرت عورتیں نظر آ رہی تھی, بڑے اچھے عاشق ہو آپ تو.
اللہ کے مہمانوں پہ بھی نظر ہے ہماری، اور یہاں اس کو پھر تقوی سے بانٹ رہے ہوتے. یعنی مثال کے طور پہ جو جتنی گالیاں دے رہا ہے تو اتنا دیکھ بھی تو رہا ہے. آج کو کنجر لیں گے دغدی نہیں بولی تھی، فلانی دی نہیں بولی تھی، تو دیکھ کے بول رہا ہے نا، ایسے تھوڑی بول رہا ہے. تو جب اللہ نے تجھے بخش دیا، تیری یہ امید ہے تو اس کو بھی بخش دے گا، اس پہ بھی امید رکھو دوسروں کے. تو یہ خشکی ہوتا ہے نا، اس کا مثال یہی ہوتا ہے. جب دماغ خشک ہو جاتا ہے تو غصہ آتا ہے. سب اللہ کے بندے، اس لیے ہم نے لوگوں کو اللہ کے نام سے جوڑا. تمہیں بھی کہتا ہوں، مانگنے میں بھی اللہ سے مانگو. لڑائی کب ہوگی، تمہاری تباہی کب ہوگی؟ جب تم منصب کے طلبگار ہوگے، دولت کے طلبگار ہوگے، شہرت کے طلبگار ہوگے، عورت کے طلبگار ہوگے. عورتیں بیچاری ناراض ہو جائیں گی، کیونکہ عورتیں تم لوگ بھی کوئی نہیں، تم بھی تم مردوں کے طلبگار ہو سکتے ہو. دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. کیا ہے؟ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی، ایسے کا نہیں ہے، دونوں کی طرف ہے، ادھر یا ادھر. مسئلہ کیا ہے کہ اس کی طلب مت کرو، اللہ کو مانگو، دے گا اللہ. طلب رکھ سکتے ہو، مقصد مت بناؤ. مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. تو جب مقصد حاصل ہو رہا ہے، طلب ختم بھی ہو جائے، ضائع بھی ہو جائے تو فائدہ ہے. میں بادشاہ بن جاؤں، طلب رکھ سکتے ہو، اللہ سے مانگ بھی سکتے ہو، مگر جب نہ دے تو جس کو دی اس کی اطاعت کرو، راضی رہو، تمہیں ثواب ملے گا. میری نیک عورت سے شادی ہو جائے، نہیں ہوئی، کسی اور سے ہو گئی، بیگم تو وہی ہے، اللہ نے دے دی. تمہاری پسند اللہ نے تمہیں نہیں دی، کوئی اور دے دی. تمہارا طلب تو نہیں ہے، مگر مقصد کیا ہوا؟ آپ نے مانگا تو اللہ سے نا. کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. تو مقصد تو ہو گیا، آپ نے رب سے مانگا تو اصل شے مقصد کے اللہ سے مانگنا، اللہ کے سے مانگنا، بس اس چیز پہ رہو. تو مقصد کیا ہے؟ اب آپ کو بزرگ ملیں گے تو ہمارے بزرگوں کا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ جن کو ہم سمجھ رہے، انکار کے لیے تھوڑی تھا. مقصد کیا ہے کہ تمہارے دل میں طلب کی وجہ اللہ سے ناشکری پیدا ہے، بلکہ خیر یہ کہ تم اللہ کا ذکر کرو. تو مقصد کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا، اللہ کا ذکر کرنا. ہو طلب آپ کچھ بھی رکھو، ناجائز نہیں رکھ سکتے. شادی کرنا جائز ہے، دولت لینا جائز ہے، شہرت کو رکھنا جائز ہے، مگر اللہ مشہور نہیں کر رہا تو اس پہ راضی بھی تو رہنا سیکھو نا. پیرے رہتا ہو کھایا سو کھایا. یہ ادھر ابھی پیریان گورم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیا دیکھنے کا شوق ہے؟ جنات رکھو، مگر یہ شوق چھوٹا ہے، مقصد نہیں ہے. طلب رکھو، نہیں ملے اللہ کا شکر، بڑی چیز حاصل ہو رہی ہے. بڑی چیز کیا ہے؟ حاصل. اب مقصد کیا ہے؟ اب میں تمہیں بتا رہا ہوں. کسی کو جن نظر آ گیا عملیات کے میدان میں، تو آپ کا چھن رنگ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ گلاس اٹھائے گا، خرب اچت کی نور بسا گئی. لیکن جس دن تو جادوگر کے نرغے میں پھنسے گا اور وہاں سے اگلی بھی تو مخلوق ہے، تیرے پاس 10 جن ہے، دوسرے کے پاس لاکھ ہے، شیطان ہے، دیو ہے، تیرے پاس بچہ اس کے پاس دیو ہے، تو تیرا یہ جن تیرے ساتھ رہے گا؟ کیا غلط ہے نا؟ دیو راشی. میری خالہ پہ جنات آتے تھے، بڑے اچھلتے تھے چھوٹے. میرے ابو پہ بھی جنی حاضر ہوتی تھی، وہ تھی بڑی طاقتور، اور میں نے خود اپنے ابو کو دیکھا، اس کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا. یہ سب ہمارے ہاں مشہور ہے. تو آج کل تو جوانی میں میرے والد کے ساتھ حاضر جب آتی تھی نا، 10 بندوں کو ایسے اٹھا کے پھینکتی تھی جیسے، اور میرے والد صاحب وہ طاقتور، ویسے اللہ نے ان کو طاقت ایسی دی تھی، جاندار بھی تھے. جب حاضری ہوتی تھی تو ماشاء اللہ سبحان. تو ہمارا ایک نانا تھا، اس کو لے کے ہی جاتا تھا. ان کو ایک پیر صاحب جن بزرگ نے مجھے 3 تھپڑ مارے تھے، انہوں نے قابو کیا تھا، باقی کوئی اس کو قابو نہیں کر سکتا تھا. تو وہ ہمارے نانا سے جو جن قابو نہیں ہو رہی تھی، وہ جو پیر تھے، تو میرے ابو کو ساتھ لے گئے. تو ابو کو بولا کہ چلو وہ راجا میرے زمانیہ چیزوں کار دے، بتایا نہیں کہ کس لیے جا رہے. اچھا ابو کو میرے سامنے اگر کوئی تعویذ کی، تو اناڑی بندہ تعویذ کھولتا نا تو فوراً بولتے یہ کتاب بند کر،
یہ ان میں تاثیر ہے. اناڑی آدمی کو کام کرنے یہ کتاب بند کر. ایک میرے چاچا سے قابو ہوتی تھی, وہ اس کے ساتھ محبت تھی, وہ اس کی مانتی تھی, باقی کسی کی نہیں تھی. جو چاچا کو بلایا جاتا اس کو وہ تسلی تھی. وہ لے گیا میرا نانا. جب نانا لے گیا تو اس پہ جن حاضر تھے, اور جنہوں نے جب میرا ابو کو دیکھا سکھ قبضے رہا, یہ سکھ کہاں سے لے کر آیا ہے نا, اس کو گالی دی میرے ابو نے ایسی, اور داڑھی واڑی نہیں کی تھی, بنائی نہیں تھی, اس نے ڈائریکٹ اس پہ وہ ہندو جن رہا ہے, سکھ کہاں سے لے کر آ گیا. ابو نے کہا عورت ہے, تو پھر تو نے کہا بتایا نہیں, واپس پلٹا. جیسے ہی واپس پلٹا ابو بولے سامنے آگے کھڑی ہو گئے, ایک رکھ کے میرے منہ پہ چماٹ مارا نا, کہ پیچھے جا رہا ہے اس نے تیرے کو سکھ بولا مکشا. جیسے ابو گھومے ہنگ کر کے آج حق اللہ, اور ایسے جب اس کو اٹھایا چارپائی سے میں غجنگ, اس نے جو عورت نے دوڑ لگائی کر کے نا میرے پہ کوئی جنب نہیں, اور ادھر میرا ابو قابو سے باہر ہو گیا غصے, اور چلا سیدھا در. اب اس کو کون قابو کرے گا. تو یہ بچپن سے ہماری خالہ اس پہ بھی بڑے یہ پرے ورے بہت آتے تھے نا, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. میں کہنا نہ چتے گا موقع تو کھڑکے نہ رکھا جو بیا ہوتا کہ بھی تیرے ابو سے میں ڈر تھوڑی لگتا ہے. یہ ہے تھوڑی دیر بعد ابو جیسے کھڑکے چھن کر کے بھاگ کے غائب ہو گئی. میں نے کہا تو بڑا بہادر بن رہا تھا, کہہ رہا وہ تو ایسی ڈائلاگ مارا تھا ان کے سامنے. تو عرض یہ ہے کہ اگلے سے جب طاقتور جن آ جائے گا تو کہے گا میرا موقع دے, تیرے موقع سمیت تجھے ہڑپ کر جائے گا. سمجھ آ گئی. اس شاذریوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں, یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے. تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتے ہو, یہ ہم نے دیکھے ہوئے, یہ مشاہدے ہیں ہمارے دن رات کے. تو تیرے کو جن نظر بھی آ گیا تو کیا کرے گا, کیونکہ تیرا عقیدہ بگڑتا جا رہا ہے. تو سمجھتا ہے جن آ جائے گا تو ہر چیز میرے پاس آ جائے گی. غلط ہے. جن ایک حصہ ہوتا ہے کسی کا, اور ہر جن نہیں. جس کو اللہ نے ایک طاقت دی اور بادشاہ دی تو جدا ہے, وہ ہم لوگوں کو پتہ ہے, ہم دوسروں کو نہیں بتاتے, یہ راز ہے. صرف شاگردوں کو جس کو اللہ دیتا ہے اس کو بتا دیتا ہوں کہ اب تو اس ٹگر پہ چلنے والا ہے. آج تک کسی کو وہ کیا ہے, ہم پہ بھی آج. ایک دفعہ ایک آیا تھا بڑا اچھل رہا تھا, دیو حاضر ہو گیا تھا سارے پہ جو ہے نا. ہمارے 25 شاگرد ہیں, جب اس نے آگے جب چیخ ماری تھی نا میرے کو تھوڑا, تو بس پیشاب اس کا جو ہے سب کو وہی رنگ سب کے اڑ گئے. اتنا طاقت وہ میں نے دیکھا, اور اس پہ حاضر تھا. جب اس نے آگے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی نا, بس اس وقت پھر میرے سارے کرنٹ ہلنا شروع ہو گیا. ہم نے اپنی طاقت دی, اس کی جو میں نے کٹھ لگائی تھی تاریخ میں, میرا یہ ہاتھ جو ہے نا ہو جاتا ہے. اتنا موٹا آدمی تھا, اور میں اس کو ایسے اٹھا کے مار رہا تھا جیسے میں کسی روئی کے گال کو ڈگا غڑازار ہے. اس کی چیخیں پورا پاڑگن سن رہا تھا, اور سارے لوگ جمع, 150-200 لوگ باہر جمع تھے اس کی چیخوں سے. اور میں کہتا ہے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا 6 ابھی تو پڑھے گا, ابھی تو نے پہلا پڑھا ہے. تب وہ پک کلمے ہوئے. اس کا باپ کہتا ہے یار پہلا شعر آ گیا, یہ جہاں آتا ہے غش لوگ بھاگ جاتے ہیں. میں نے پیروں کو دوڑتے ہوئے دیکھا اس بندے کے آگے سے. تو یہ چیزیں بعض ڈرامے باز ہوتے ہیں, بعض اصل بھی ہوتی. ہمارا ایک بگوڑا تھا, اس نے جا کے کہیں گھر گیا تو جیسے گیا اس پہ بازری وازری تھی, تو مجھے کیا وہاں سے اس نے جو ہے نا وہ ایک بگوڑا ہے وہ ہیرو, اس کو میں بولوں آج پیر بن کے جو ہے نا کرتے. میں نہ رہا کا سڑا ہے اتنا سلور کا 4 بندے گئے تھے, اور جب اس نے جیسے گھر میں گھسا نا تو وہ بچہ رونے لگا. اس بندے نے اس کو دیکھا, اس نے اس میں کہا دگوڑو دگا دے ڈکو, یہ گھی کا وہ ڈبا, اور وہیں سے اس نے جب پھینکا اس کے پر, اس نے جب وہ دیکھا نا یہ آگے, وہ سیدھا اس کے کمر پہ لگا. میں اور یہ دوڑا گھر سے, اور اس کے پیچھے 4 آگے اس کے پیچھے پیچھے. مجھے فون کیا کہ حضرت میرے ساتھ یہ کیا. میں نے کہا ہو نہیں سکتا, یہ بندہ میرا نام بتاؤ نا. میں کہا مکر کر رہا ہے, اس پہ جن نہیں تھا. اب جاؤ, اگر تم لوگ اس کو پیٹ کے نہیں آئے اور تم مال مائے قسم پکڑے جس تاز وزاق حال کم گئے, تم لوگ یاد رکھو گے کہ کیسا میں نے تم لوگوں کو مارا. اس نے تو کم مارا, مطلب رقبے لاسو نے ٹول مارتا. سیدھا جاؤ, اور سیدھے 4 جاؤ. جب پتہ چل گیا گھسے اندر, میں نے کہا تیرے پہ ہاں ہل ہی نہیں کر سکتے. اندر گھس گیا. اس نے دروازہ کٹکھٹایا,
کہ بھائی وہ ہم اس کا علاج، اس نے کہا یار وہ نہیں، اس نے جب دیکھا کہ 4 وہ اس نے جو ہے نا وہیں سے دیوار سے پلانگ کے دوسری جگہ بھاگا، پھر یہ 4 اس کے پیچھے میں وہ شاذلی انشوائی. اب شاذلی ہو گئے تم لوگ، پیچھے نہیں بھاگنا. خوف آتا ہے انسان میں. جب شیر ہو گئے، اب جنوں سے وابستہ ہو گئے تو اب ہم غلط ہو جاتے ہیں. پھر کیا کہیں گے؟ کسی اور بابے کا نام لے لیں گے، ہم نے اس سے سیکھا تھا، ہم نے فلاں سے سیکھا تھا، ہم نے ڈمکاں سے سیکھا تھا. یہ منافقت جب انسان کے دل میں آئے گی تو میرے ضمیر کو تو جھنجھوڑ، بغیرت، یہ چیزیں کہاں ہیں ان کے پاس؟ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا الحمدللہ، اس کو اللہ نے ایسے دی کہ کل کوئی دعویٰ نہ کر سکے، نہ پیچھے کسی کے پاس نظر آئے گا، نہ اس دور میں کسی کے پاس نظر آئے گا. وہ علاج کے طریقے نہ تمہیں کسی کتاب میں ملیں گے نہ اس میں ملیں گے. اس لیے اللہ نے جب ایک چیز اصل دی ہے تو اصل کو وہ چیزیں بھی دی اور آپ کے سامنے کر دیا. تو اس کی قدر کرو، بھلے مجھے نہ مانو، مجھے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر سلسلے کی قدر کرو. ہم اپنے آپ سے نہیں جوڑتا، میں تمہیں اللہ سے جوڑتا. میں نے اللہ کے سپرد کر دیا. اللہ کے آج ذکر کر رہے ہیں الحمدللہ. کسی کو حقیر مت سمجھو، اپنے آپ کو سمجھو، دوسرے کو بہتر. جو بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے بھائی اللہ کا نام لے رہا ہے، سب ٹھیک ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ بھی بہت ہے. دوسروں پہ رد مت کرو. کیا تفاخر نہیں کرو، نعمت کا شکر کا یہ مطلب نہیں کہ تم دوسرے کو رد کرو، یہ غلط ہے. اس کو بھی اللہ نے دیا. بس اللہ ہم کہتے ہیں کہ پورا سیکھ جاؤ صحیح طریقے سے، لڑائیاں چھوڑو، بس یہ مسئلہ ختم تو نہیں ہونے والی ہوتی، مگر یہ کہ غالب آ جاؤ، پکے دیوبندی بن جاؤ، دیو کو بند کرنے والے. تو آج 313 کی عادت کا پتہ چل گیا. رات بھی ہو رہی ہے، اب کھانے کا پروگرام بھی ہے. اللہ ہمارے اس آنے کو قبول فرمائے، جو غلطیاں کوتاہی کے معاف کر. اللہم انی اسألک خیر ما سألک وصلی اللہ تعالی